جی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام فوکس میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ قمر الاسلام صاحب اور فیصل چودھری صاحب. راجہ صاحب کنٹینیو کیجیے, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ یہاں پہ ایک ایکسپریس ڈائریکشنز کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اور بنیادی طور پر جو علیمہ خان صاحبہ نے آواز اٹھائی ہے وہ اس مائنس کی ہے کہ جب آپ ایک پارٹی لیڈر کی جائے جس پہ کوئی کنفیوژن نہیں تھی, اس ہدایت پہ کوئی ایبسولوٹلی کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ آپ نے بجٹ جب تک میں اپروو نہ کروں آپ نے نہیں کرنا, اور وہ ہو گیا. تو یہ اس کا اور اس دوسرے معاملے کا یا اس چیز کو کہ جو اتنا بڑا اب ایشو پارٹی کے اندر بنا ہے اس کو اچھال کے دوسری طرف کر دینا کہ جی وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مائنس ہوئے ہیں. میاں صاحب تو مطلب ہی از ویری مچ دیر, اور پارٹی بھی اس بات کا, اور ایک بھی ایسا انسٹنس نہیں ہے جہاں پر ان کی واضح ڈائریکشنز کی مرکزی حکومت میں یا پنجاب حکومت میں کہیں خلاف ورزی کی گئی ہو جہاں انہوں نے ایکسپریس ڈائریکشنز دی. کئی معاملات ایسے ہوئے کہ جب انہوں نے کوئی اپنی رائے دی لیکن جب وہ ڈسکشن ہوئی اور کاؤنٹر ورژن آیا تو انہوں نے اس اکثریت کی رائے کو تسلیم کیا, اور پھر فیصلہ وہی ہوا جو اس میٹنگ کا فیصلہ تھا اور وہی امپلیمنٹ ہوا. صحیح. اچھا فیصل صاحب, جلدی کیا تھی؟ مطلب بجٹ واقعی جو جیسے کہہ رہے ہیں کوئی ٹائم تو تھا, تو ہو سکتا ہے 1-2 دن میں ملاقات ہو بھی جاتی. ہاں یہ بات ہے کہ جلدی تو کوئی نہیں تھی, اور ویسے بھی اگر کوارٹرلی پاس کر لیا جاتا آئی تھنک میس ہینڈلنگ تو ہوئی ہے پولیٹیکل کمیٹی سے. جو انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ کچھ زیادہ اثر میں, یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ سوشل میڈیا کا پریشر لینا شروع کر دیں تو پھر آپ انڈر پریشر آ جاتے ہیں. تو وہ پارٹیوں کے فیصلے سوشل میڈیا کے پریشر سے تو نہیں ہوتے نا فیصل صاحب؟ نہیں ہونا چاہیے نا. بالکل آپ کی بات 100% درست ہے, آئی ایگری ود یو. آپ نے ان کو جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے کہ کس طرح سے چلنا ہے, ان کے کہنے پہ تھوڑی چلنا ہوتا ہے, اور ان کو تو سمجھانا ہوتا ہے. وہ تو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں یا جو دوست ہیں ان کو تو زیادہ سمجھ نہیں آتی پالیٹکس کی, یہ تو سمجھانا پڑتا ہے. تو یہ جو ہینڈلنگ تھی اس کی پہلے دن سے ٹھیک نہیں تھی. اگر وہ اس طرح سے کرتے کہ اس چیز کو کہ پہلے دن ہی اس طرح کا معاملہ کرتے کہ ساری سچویشن کو پہلے لیگلی کانسیکوینس ہوتے ہیں نا, اگر بجٹ پاس نہ کریں تو حکومت چلی جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے کارکنان کے سامنے رکھنی چاہیے تھی نا جی, رکھنی چاہیے تھی. تو تھوڑی سی سوشل میڈیا پہ تو وہ 14 کروڑ کے بسکٹ بھی بڑے پاپولر ہو رہے ہیں, اس طرح تو پھر وہ بکی ادھیڑ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو نہیں, وہ سوشل میڈیا میں تو ایک چیز آتی ہے, اس میں تو وہ بغیر لگی لپٹی کے وہ چلتی رہتی ہے, تو اس میں پریشان ہونے والی بات تو نہیں ہوتی. وہ سوشل میڈیا کو لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو لیڈ کرے, جو فالو کرے وہ لیڈر تھوڑی ہوتا, وہ تو فالوور ہوتا ہے. صحیح. اچھا عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے پچھلے دنوں بھی ضمانت بھی مسترد ہوئی, کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ مطلب کب تک ممکن ہوگا کہ واقعی جو ہے خان صاحب وہ باہر آ سکیں گے قانونی طور پر؟ قانونی طور پہ تو ان کے خلاف کیس کوئی نہیں, سارے سیاسی کیس ہیں. جس دن اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی یا معاملات درست ہو گئے جس طرح سے, تو کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی بیک ڈور کہیں کسی قسم کے مذاکرات؟ نہیں, ابھی نہیں ہو رہا, ابھی نہیں ہو رہا. اچھا ابھی نہیں, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے؟ نہیں بالکل, کوئی آفر بھی نہیں ہے, کوئی ڈیل بھی نہیں ہے؟ نہیں, ڈیل اور آفر تو نہیں ہے ابھی فی الحال, تو میرے علم میں تو نہیں ہے. اچھا آپ تو باخبر آدمی ہیں, آپ کو تو پتا ہونا چاہیے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہو رہا ابھی. اچھا یعنی آپ کے پاس جو مستند خبر ہے اس کے مطابق بھی کچھ نہیں ہو رہا. صحیح. فی الحال کچھ نہیں ہو رہا. باقی پاکستان ہے, اس میں معجزہ جو ہے آپ کی میرے بات کرتے بھی ہو جاتا ہے. یہ تو رات کو بھی ہو جائے, صبح بھی ہو جائے, اس ملک میں کو پتہ تو اچھا لگتا ویسے نہیں. ایک اور خبر بھی ہے, اس سے آپ کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ آپ کے ذرائع سے معلوم کر لیتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیو کیا جا رہا ہے, اور کوئی نئی جو ہے وہ صف بندی ہو رہی ہے. یہ بہت اچھی خبر ہے. اگر شاہ محمود صاحب ایکٹیو ہوں تو پولیٹیکل لوگوں کو آگے آنے چاہیے, اور وہ ایک بہتر کام کر سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت قربانی بھی دی ہے پارٹی کے لیے. اور میں نے ویسے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی زیادہ یاد کو نہیں کرتے شاہ صاحب کو, یعنی مطلب جنرلی جو عمران صاحب کی بات ہوتی ہے لیکن شاہ صاحب کی کم ہی بات ہوتی ہے. یہاں پر رواج ہی نہیں ہے, یہاں پہ جو جیل میں چلا جائے اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ جو نئی پارٹی کے مامے چاچے بنے ہوئے ہیں, ان میں بنیادی تہذیب نہیں ہے, اور یہ اخلاقیات کے منافع کی بات یہ جو جیسے آپ نے فرمایا مامے چاچے, یہ سیریسلی کہ اگر پارٹی کو اگر ایک جو ہے وہ بیانیہ نہیں ہوگا اور ایک پالیسی نہیں ہوگی تو عوام تو کنفیوژن کا شکار رہے گی.
تو ابھی کنفیوژن کا شکار ہے نا. جب آپ دیکھیں ایک دن ایک ٹویٹ, دوسرے دن دوسرا, تیسرے دن تیسرا, تو اس سارے معاملے میں آپ کو پھر وہ باندر آدماجہ سی آئی ہوئی ہے نا, ساری چیزیں چلائی جا رہے ہیں. اچھا ویسے یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹویٹر ایکٹیو ہوتا ہے, لیکن یہ جو جنگ ہوئی ہے اسرائیل نے جو مسلط کی تھی ایران پہ, اس کے حوالے سے کوئی ٹویٹ نہیں آئی مذمتی. نہیں, وہ تو خان صاحب کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, وہ تو کام کا بات کرتے ہیں. وہ تو ہمیشہ سے جو قائد اعظم کی پالیسی ہے اسرائیل کے بارے میں, ہم تو اس سے اسٹیک کرتے ہیں, اور اس میں بار بار کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. چوہدری صاحب کیا ہم کبھی حرج بھی تھی کہ اسرائیل اگر کو ایک بطور مذمتی ریاست, ٹویٹ تو کر دینے, کوئی حرج تو نہیں تھا؟ وہ تو ملاقات نہیں ہوئی نا, جو ملاقاتیں بہت بعد میں ہوئی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ تو ہمیں خام خواہ کی تنقید ہے. عمران خان صاحب کی اسرائیل کے بارے میں بالکل اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, بڑی واضح ہے کہ جو محمد علی جناح صاحب کی پالیسی فلسطین کاز کے اوپر ہے, ہماری وہی پالیسی ہے, اور ہم اس کے ساتھ اسٹک کرتے ہیں. صحیح. راجد صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ ٹویٹ مذمتی نہیں آئی, باقی بہت ساری چیزوں پہ ٹویٹ آتی رہی ہے, لیکن بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اسرائیل کے جو ہے وہ کہ جارحیت کے خلاف نہیں آئی ٹویٹ کوئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جی, کہ جب امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ اسرائیل کے حملوں کے بعد, تو اس کو ابھی کچھ گھنٹے گزرے تھے تو تحریک انصاف کی طرف سے اعتراض آنے شروع ہو گئے کہ امریکہ کے ایران کے حملے پہ کوئی مذمت نہیں کی حکومت نے. تو اس وقت بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ تو ابھی حملہ ہوا ہے, اور اگلے 4 گھنٹوں میں مذمتی, بڑا سخت مذمت کا, شدید مذمت کا حکومتی موقف جو آج تک نہیں آیا. آپ وہ پڑھ لیں اسی دن کا. نہیں سر, نہیں آیا, امریکہ کا نام نہیں لیا آپ نے. میں فیصل بھائی آپ نہیں نہیں سکتے کہ ایران پہ صاحب واپس اجازت نہیں لے سکتے نا. لیکن او آئی سی نے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی جو تھی, انہوں نے مذمت نہیں کی امریکی حملے کی, پاکستان نے کی, اور پاکستان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے, میں جواب دوں گا. لیکن اسرائیل کے جو حملے ہوئے ایران پہ, اس کی ہر بات پہ, یعنی ایک مچھر الٹی فلائٹ لے تو اس پہ تو ٹویٹ آ جاتی ہے کہ آج یوں ہوا, اور اس واقعے پہ, جنگی جہازوں پہ, میزائلوں پہ ایران کا انہوں نے جو ہے وہ کتنی تباہی کی. 600 فیصل صاحب اتنی تنقید ہو رہی ہے, کر دیتے تو اچھا نہیں تھا. شہید ہوئے. تو یہی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جو وہ تو اب کب پاکستان نے کب امریکہ کے حملے کی کوئی مذمت کی ہے؟ دکھائے نا, آپ کے شو پہ دکھا دیں باقاعدہ نام لے کے, کر ہی نہیں سکتے. میں بھجوا دوں گا. لیکن اسرائیل کے حملے جو ہے وہ اس سے بہت پہلے سے شروع ہوئے تھے, اور آخری بھی اسرائیل کے ہوئے, اور یہی وہ سر مذمت ہی مذمت ہے. آگے چلو, یہی خان صاحب کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. ساری مذمت کی ضرورت ہے, کرو. لندن میں میئر کے الیکشن سے لے کر اور اسرائیل کو چلے وہ اب مرمت پہ بات آ گئی. راج صاحب آپ جانے دیں, اب وہ جو ہے نا وہ فیض صاحب جو ہے نا وہ اس چیز کو مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی. خیر چلے, اینی ہو جو ہے وہ آپ کے پی بجٹ سے مطمئن ہے؟ راج صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کے پی میں جو اتنے عرصے سے 1 دہائی سے زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی, کیا کارکردگی سے مطمئن ہے؟ دیکھیں, بجٹ سے مطمئن ہونا تو بعد کی بات ہے. پہلے ان 10 سالوں میں یہ بتا دیں کہ کس شعبے میں, ہیلتھ کے شعبے کی دیکھ لیں, کوئی بڑا ہاسپٹل اگر بنا ہے تو اس کی تعداد کتنی ہے. یونیورسٹیز کی جو زمینیں تھیں اس کے فروخت کا تو ہم نے سنا کہ جی وہ فیصلہ ہو گیا کہ جی انہیں فروخت کیا جائے گا. آپ تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں, آپ جو ہے سوائے ایک جس کو کہ یہ یہاں پہ جنگلہ بس سروس کہا کرتے تھے, وہ ایک بنی ہے. اس کے علاوہ کوئی کام کے پی کے, اور یہ کے پی کے اندر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں اس عرصے میں. اچھا فیصل صاحب آپ نے جانا بھی ہوگا, آپ سے ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ابھی آج ایک جو حادثہ ہوا ہے سوات میں, ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, تو کیا پی ڈی ایم کی کوئی تیاری نہیں تھی کہ پی ڈی ایم میں جو کے پی کے کی ہے کہ جو سیاحوں کو بچا سکی؟ مطلب اتنے عرصے سے گورنمنٹ بھی ہے, وسائل بھی ہیں, اور اطلاعات بھی تھیں کہ جو ہے وہ سیلاب کی پیشن گوئی ہے. افسوسناک حادثہ ہے, اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے, اور اس پہ تمام لوگوں کو اور حکومت کو خود بھی اطاعت ہونی چاہیے. دیکھیں, اگر کے پی میں کام نہیں ہوا تو تیسری دفعہ تو پی ٹی آئی کو ووٹ نہ پڑتا. تو یہ بذات خود جو ہے افسانہ, ہم کو فارم 47 کی حکومت تو ہے نہیں.
हम तो वहाँ से जनरल रखें जीते हुए हैं। पंजाब में जो है वो 10 खरब की जो ऑडिट रिपोर्ट में जो खांचे हैं उसका हिसाब दें तो पहले, और 1700 अरब रुपए का जो गंदम का स्कैंडल है निगरान दौर का, उसका हिसाब दें। करप्शन के मामला तो पंजाब में जो है वो सर से भी ऊपर निकले हुए हैं। तो पहले तो उस ऑडिट पैरे का जो कि आपकी अपनी हुकूमत के ऑडिटर्स के पैरे हैं वो बताएं, उसमें आपने कितने खांचे क्यों किए, उन खांचों का जिम्मेदार कौन है, तो वो बात बताएं। बाकी आप वो तो केपी के हुकूमत पे तो आज फैसल साहब वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो तो जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला थे तब की नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पिछले तो पंजाब में अब जिम्मेदारान कौन है? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट में तो उसके वो बजट अप्रूव नहीं हुआ था ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये टेक्निकल काम है जो पहले, इससे पहले जो मैनेजमेंट कमेटीज होती है, फाइनेंस मैनेजमेंट कमेटी होती है हर डिवीजन की, वो उसकी मीटिंग्स होती है और वहाँ पे ऑडिट पैरा सेटिस्फाई होते हैं और ऑडिट पैरा रिपोर्ट छपने से पहले, और वो तो 3-3 दफा होती है साल में, ठीक है। वो नहीं वो हुई है, अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई या वो ऑडिट पैरा सेटिस्फाई नहीं हुए तो जिम्मेदार कौन है? अगर हुकूमत आके उसमें नहीं कार्रवाई करती तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं, वो तो अगर वो इतराजात के जवाबात जमा करवा देते हैं पंजाब गवर्नमेंट तो फिर तो वो सेटिस्फाई कर लेगी ऑडिटर को। और सर जी ऑडिट पैरा उसके बाद ही छपता है ना। अब तो तहकीकात होनी चाहिए 10 खरब कौन खा गया है, 10 खरब किसकी जेब में गए हैं। जाहिर है जो हुक्मरान है उन्हीं की जेब में गए हैं ना, आपके और मेरी जेब में थोड़ी आए। हम तो वहाँ पे भूकंप। राय साहब, इस पे आपका क्या मौकफ है कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से जो है वो इल्जाम लग रहा है कि करप्शन और खुर्द-बुर्द हुई है? देखिए, एक तो जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ये दौर का नहीं है, पहली बात तो ये कि इसकी ऑडिट जो है वो रिपोर्ट शायद आएगी जाके साल 26 में, ये जो 24-25 का फाइनेंशियल ईयर था, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो ऑडिट पैराज होते हैं बेसिकली ये कोई करप्शन नहीं होती, ये बेज़ाब्तियां होती हैं कि कई दफा बजट यानी इस महकमे से उठा के उस महकमे में दे दिया, उसमें खर्च कर दिया वो बजट। नहीं तो फिर राय साहब बजट बनाने का क्या फायदा अगर बाद में अपनी मर्जी से PHA का फंड जो है किसी और महकमे में और हेल्थ का जो है वो किसी और में डाल देना है, तो फिर फायदा क्या वो बजट का? वो चूंकि कई दफा हुकूमत तब्दील होती है, किसी हुकूमत की प्रायोरिटी एक साइड पे होती है, तो इस किस्म की चीजें, लेकिन ये फाइनल सेटलमेंट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बाद होती है। फैसल साहब, इसमें ये कानूनी नुक्ता क्या है कि यानी एक बजट अप्रूव हुआ है, एक डिपार्टमेंट का बजट है, तो उसमें उसी पूल किसी और पूल के लिए यूज, ये क्या इसमें कानूनी नुक्ता क्या है? देखिए, कानूनी नुक्ता ये है कि एक महकमे में कानूनी नुक्ता ये है कि सैयद थानेदार तो फैसल भाई मुझे जी फैसल साहब को जरा बोलने दीजिएगा। राय साहब जी फैसल साहब क्या मुझे जवाब तो देना। अच्छा, मैंने कहा जी कानूनी नुक्ता ये है कि सैयद हो थानेदार तो डर काहेगा, जो मर्जी करी जाओ। जब आपने अच्छा, कानूनी नुक्ता बताए ना फैसल साहब, कानूनी नुक्ता बताएं। और सर कानूनी बता रहा हूँ, जब चाचा वज़ीर आज़म है तो किसने पूछना है? जब मैं नायब उनके अंडर, नहीं तो आप चैलेंज भी तो कर सकते हैं, कोई बंदा उसको चैलेंज तो कर सकता है ना। चैलेंज करेंगे तो वो कहेंगे ठीक है, अदलिया क्या मिलना है। अच्छा राय साहब, आप कंटिन्यू करें। वो क्या कहते हैं कि किसी दिन अच्छा राय साहब जवाब दें, राय साहब जवाब दें आप। देखिए, एक महकमे में मुख्तलिफ हेड्स पे फंड्स एलोकेट हो गए। पेट्रोल के लिए जो फंड मुख्तस थे वो उस साल कम इस्तेमाल हुए, तो आखिरी 2-3 महीनों में वो रीअप्रोप्रिएट अदारे कर लेते हैं कि वो पेट्रोल वाला जो है वो कहीं और किसी सेक्शन में यूज कर लिया या किसी में, तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पर बेज़ाब्ती सारे पेट्रोल तो बचने ने या किसी और जगह पे। फैसल भाई जुगता फिर असी दोवे मुकाबले आ जाके। अच्छा वैसे एक बात है राय साहब कि अगर बेशक राय साहब मेरा ओपिनियन है कि अगर ऐसा ही करना है तो मेरे ख्याल में बजट को फ्लेक्सिबल रखें कि एने पैसे पे ने ते एने जरूरत के मुताबिक इधर उधर कर लांगे। नहीं, देखें आप देखें, जहां तक बजट का ताल्लुक है, बजट के साथ एक हर साल सप्लीमेंट्री बजट भी अप्रूव होता है और सप्लीमेंट्री बजट का यही मकसद होता है कि किसी जगह सैलाब आ गया और किसी चीज पे इमरजेंसी में इस्तेमाल हो गए, तो वो फिर सप्लीमेंट्री बजट में एक हेड का पैसा दूसरी जगह का इस्तेमाल होते हुए अप्रूव भी होता है। और ये कोई पहली दफा ऑडिट
کے جو پیراز ہیں وہ نہیں آئے، وہ تو KP لیکن کے بھی رئیس موجود صاحب ہیں، وہ سندھ کے بھی حکومت کی طرف سے موجود کوئی ہیں۔ واضح موقف بھی تو نہیں آیا نا کہ اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی دی جائے؟ نہیں، ابھی تو انیشلی آرڈرڈ پیراز بن رہے ہیں، ابھی تو وہ جب کمپائل ہو گے اس کا محکموں سے جواب دیکھو دیا جائے گا۔ اسٹیٹمنٹ تو دے دینا رائس صاحب، کوئی اسٹیٹمنٹ تو دے دیں، نہیں، وہ کوئی بات کیسے پتہ تو ایک چل آدمی جائے۔ دے دے بس اسٹیٹمنٹ آ دے کہ یہ پیٹرول ہر کٹ ہو گیا محکمے سی۔ کا رسپانس آئے گا، ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا رسپانس آتا ہے اس کی روشنی میں۔ دیکھیں نا، وہ مختلف قسم کے آڈٹ کے معاملات ہوتے ہیں، کہیں پہ وہ جو اس کی لمٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ انہانس نہیں کیے بغیر اس کو کراس کیا گیا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ مختلف ٹائپس کے یہ پیراز ہوتے ہیں، تو ان کا ایک جواب ممکن نہیں ہوتا، اور اس کا جواب یہی ہے کہ وہ آڈٹ پیراز سیٹل ہوتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بعد، اور اس سے پہلے ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے آڈٹ پیرا کو جواب دے کر اسے سیٹ اسائڈ کرانے کی ایک کوشش کرتا ہے، اور وہ بہت سی جگہوں پہ کسی جگہ پہ کوئی اس کا ویلڈ بل کہیں نہیں مل رہا ہوتا تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے گو کہ وہ ایکسپینڈیچر بل نہیں مل رہا ہوتا مطلب وہ مس پلیس ہو جاتا ہے؟ کہ کسی جگہ پہ وہ اچھا، میری گزارش ہے کہ وہ چیز موجود ہوتی ہے، میں تو ایک آپ کو مثال یعنی دے رہا ہوں ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہوتا؟ کہ کسی جگہ پہ نہیں ہوتا اور وہ بعد میں سبسیکوئنٹلی وہ پیش ہو اچھا جاتا ہے کسی ٹھیک ہے۔ فائل میں۔ اچھا اس فیصل، ٹائپ کی ٹیکنیکل باتیں اس میں کوئی ٹھیک ہے۔ ایسی اچھا فیصل صاحب کے پاس تھوڑا ٹائم ہے، ان سے ایک آخری سوال پوچھیں گے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا میں نے ذکر کیا، تو کوئی نئی صف بندی ویسے آپ کے مطلب علم میں ہے کہ وہ خان صاحب کے بغیر کوئی شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، کوئی اور ایسے لوگ کوئی علیحدہ گروپ بن جائے کوئی؟ نہیں، عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کے بغیر سیاست ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں بے پرکی اڑائی کسی نے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی میں ایکٹیو ہیں اور ایکٹیو رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پی ٹی آئی والے پھر وہ جو ہے وہ اتنا اون تو نہیں کرتے، وہ تو بڑی باتیں کرتے۔ وہ تو اپنا بیچارے ڈرے میں، ان کی کیا بات کریں، لیکن آخر سیاسی لوگوں نے آنا ہے۔ پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت ہے، لوگوں کی مونگوں کی ترجمان ہے۔ عمران خان لوگوں کی امید ہے، خواب ہے، انشاءاللہ اس نے ہی آنا ہے اور عوام کی مدد سے آنا ہے، اور یہ سارے جو دوست ہیں یہ ان کی امداد کریں گے اور جو اپنا اپنا رول ادا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے ان کو ڈسکس کریں گے بریک کے بعد۔